ظاہر اور نص کے بعد جو تیسری قسم ہے ہمارے پاس لفظ کے معنی کے ظاہر ہونے کے لحاظ سے، وہ ہے مفسر۔ اب پہلی دو قسموں کو ہم نے ان کے فرق کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت کا، اس ٹیکسٹ کے لانے کا مقصد واقعی وہ ہے جو ہم ثابت کر رہے ہیں تو پھر وہ نص ہو جائے گا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس میں وہ ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو تیسری اور چوتھی قسم ہے، یعنی مفسر اور محکم، ان کو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے دیکھنا پڑے گا۔ وہ اس طرح کے ہم دیکھیں گے کہ یہ آیت وہ اپنے جو اصل معنی ہے وہ تو برقرار رہے گا، دیکھیں نا، المفسر ہوا ما دل علی معناه بنفسه دلالتا ظاہرہ، کہ جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت ظاہر کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر اور نص میں یہ ہوتا ہے کہ تعویل اور تخصیص کا احتمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں تعویل کا کیا مطلب ہے۔ تعویل کا مطلب ہے کہ ایک آیت ہے، اس میں یا ایک لفظ ہے، اس میں ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش موجود ہے، ہم ایک معنی مراد لینے کی بجائے دوسرا معنی مراد لے لیں، یا یوں ہو سکتا ہے کہ کسی اور خارجی قرینہ کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ جی یہ ہم مراد نہیں لیتے، بلکہ اس سے تو مراد یہ دوسری چیز ہے، یہ جو ظاہر کے خلاف ہو۔ اور تخصیص ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ کوئی آیت عمومی ہے تو اس میں تخصیص کا احتمال ہو۔ مثال کے طور پہ اب سمجھنے کے لیے پہلے ہم نے ظاہر کی تعریف میں یہ ذکر کیا کہ حل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بے حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو یہ آیت بذات خود اس میں کوئی ایسی رکاوٹ اور معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ ربا کو بھی حلال قرار دے دے۔ جیسے پہلے اسلام کے آغاز میں کئی چیزیں ایسے تھی کہ جو حرام تھی بعد میں حلال ہو گئی، اسی طرح جو اس کا الٹ ہو گیا، حلال تھی بعد میں حرام ہو گئی۔ تو گویا کہ ان میں بذات خود زمانی فرق کو اگر ہم مٹا کے دیکھیں تو تخصیص کا احتمال موجود ہوتا ہے، لیکن مفسر یعنی اتنا زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نسخ کا احتمال اگرچہ اس میں رہتا ہے، وہ ہم اگلی جو قسم ہے اس میں یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آگے اب پھر مفسر کی کہتے ہیں دو اقسام ہے، کبھی تو مفسر بذات خود ہوگا، قد یکون مفسرا بنفسه وقد یکون مفسرا بغیرہ، اور کبھی کسی خارجی کوئی قرینہ اس کو مفسر بنا دے گا۔ مفسر بنانے کا مطلب کہ اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال بالکل ختم ہو جائے گا، وہ اپنے معنی جو اس کا اصل مراد ہے اس میں بالکل وہ واضح اور اٹل اور حاکم ہو جائے گا، کوئی اور معنی مراد ہو نہیں سکتا اس کے علاوہ۔ اب دیکھیں مفسر بنفسه کی مثال، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ، کہ جو لوگ اپنی خواتین کو مطلب تہمت لگاتے ہیں، پھر یا کوئی بھی پاک خواتین کو، مومنہ خواتین کے بارے میں تہمت لگائیں کہ الیاذ باللہ انہوں نے زنا کیا ہے، پھر چار گواہ نہ لا سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے لگاؤ، یہ حد قذف کا بیان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آیت میں اربع استعمال ہوا ہے، 80 کا لفظ استعمال ہوا ہے، 80 ہے یا چار ہے، کہتے ہیں یہ بالکل واضح۔ اب ہم یہ بھی نہیں مراد لے سکتے کہ چار کا مطلب ہے کہ چلو یار 3 گواہ بھی ہوں تو چل جائیں گے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عدد بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس میں ہم تخصیص کر دیں کہ قرآن میں تو آ رہا ہے 4 گواہ لائیں، ہم کسی خبر کی وجہ سے کہیں کہ نہیں نہیں یار 4 گواہ نہیں، 3 بھی ہو تو چل جائیں گے، یا 80 کوڑے نہیں، بلکہ کوئی اگر امیر آدمی آ گیا ہے یا کوئی شان و شوکت دنیاوی کا مالک ہے تو اس کو 80 کے بجائے ہم 50 کوڑے لگا دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آیت بالکل مفسر ہے، یعنی اس میں تعویل کا بھی احتمال نہیں ہے اور تخصیص کا بھی احتمال نہیں ہے، اور یہ بذات خود لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ ہے کہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مفسر بنفسہ ہی۔ اور اس طرح اس کی دوسری مثال دے رہے ہیں کہ قاتل المشرکین کافۃ، کہ اب دیکھیں جب تک یہ آیت تھی کہ قاتل المشرکین، مشرکین سے تم لوگ قتال کرو، تو اب قتال اس میں احتمال ہو سکتا تھا کہ یار مشرکین سے قتال، ہم نے جو فلاں علاقے سے کے مشرک ہیں ان کو اللہ کے نبی نے قیامت تک کے لیے پناہ دے دی ہو، یعنی تخصیص کا احتمال اپنے آیت میں ایک احتمال کے طور پہ رہتا ہے کہ یعنی فلاں علاقے کے لوگوں سے قتال کرنا ہے، فلاں کے لیے نہیں کرنا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہہ دیا کافتن کہ سارے کے سارے مشرکین سے قتال کرنا ہے، تو پھر اب یہ اس میں بالکل مفسر ہو گیا کہ اب کسی ایریا کی بنیاد پہ یا کسی رنگ نسل کی بنیاد پہ
مشرکین کا تخصیص نہیں ہو سکتا، ان سے قتال کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اب گویا کہ کافتن کے لفظ نے بھی آ کے مشرکین کو مفسر بنا دیا کہ اس میں اب نہ تعویل ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تخصیص ہو سکتی ہے۔ آگے اور بھی مثالیں انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں، لیکن یہ دو کافی ہیں میرا خیال ہے اس کے لیے، مفسر بنفسی ہی کے لیے۔ اب دوسری جو اس کی قسم ہے، مفسر کبھی کبھار کہتے ہیں کہ بغیری ہی بھی ہو جاتا ہے، ہوا ما بین بقطعی فیما فیہ خفا مما فیہ خفاء، کہتے ہیں کہ وہ لفظ میں اپنے اعتبار سے تو کسی درجے میں خفا ہو، لیکن اب اس کی مفسر اس کو کسی کوئی غیر، مطلب کوئی خارج سے کوئی دلیل آ جائے، کوئی قرینہ آ جائے، وہ اس کو ایسا مفسر بنا دے کہ پھر اس میں تعویل کا اور تخصیص کا احتمال ختم ہو جائے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہوا ما بین بقطعی مما فیہ خفاء على وجه لا يبقى معه احتمال التعویل والتخصیص وإن احتمل النسخ، نہیں نسخ کا احتمال تو ہو سکتا ہے لیکن تعویل اور تخصیص کا احتمال بالکل اس سے ختم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں وعلى ذلك فالمشترك او المشکل او مشکل مجمل اذا صار مراد المتکلم معلوما واضحا لا خفاء فيه بدلیل ينقطع معه احتمال التخصیص والتعویل سمي مفسر۔ یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ہے مجمل ہے اور اسی طرح متشابہ تو نہیں، مشکل مجمل وغیرہ ہے، جب اس کی مراد واضح ہو جائے تو پھر ہم اس کو مفسر کہہ دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب بذات خود اس لفظ میں احتمال ہو سکتا ہے کہ نماز قائم کرنا دن میں ہو سکتا ہے 10 دفعہ کرنی ہو، 15 دفعہ کرنی ہو، اس طرح زکوٰۃ دینی ہے، ہو سکتا ہے 2.5% دینی ہو یا 5 دینی ہو، 10 دینی ہو۔ اسی طرح وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ بیت اللہ کا حج اس پہ لازم ہے۔ اب حج ہو سکتا ہے سال میں ہم ہر ماہ کر سکیں یا ایک ہی ماہ میں کرنا ہے، گویا کہ اس میں وہ مراد ہے، احتمال موجود ہے تخصیص کا، تعویل کا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، نماز پڑھ کے دکھا دیا اور ساتھ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے مناسک حج سیکھو اور ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو اب یہ آیتیں اپنے غیر کی وجہ سے، یعنی قرینہ کی وجہ سے، جو کہ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس وجہ سے یہ آیتیں جن میں اپنی ذات کے اعتبار سے تو خفا موجود تھا، لیکن اب یہ اتنی مفسر ہو چکی ہیں، واضح ہو چکی ہیں اللہ کے نبی کے عمل کی وجہ سے، کہ اب اس میں ہم تعویل اور تخصیص نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی زکوٰۃ چلو قرآن مجید میں تو مطلق ہے 2.5، اگر نہیں دینی تو 2% دے لو۔ اسی طرح نماز اگر آپ سے زور کی 4 رکعت نہیں پڑھی جا رہی فرض، تو آپ 2 پڑھ لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ خارجی قرینہ کی وجہ سے بھی کوئی لفظ جو ہے وہ مفسر ہو سکتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں مفسر بغیر ہی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مفسر وہ ہوتا ہے جس میں تعویل کا احتمال ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تخصیص کا احتمال ختم ہو جائے۔